اس ویڈیو کے شروع ہی میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، مگر حمزہ علی عباسی نے اپنی پہلی ہی ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ حمزہ علی عباسی ایک ہی چھلانگ میں ملحد سے مجدد اسلام بننے جا رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی دینی علم کے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، حمزہ علی عباسی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شوبز کی دنیا کو خیرآباد کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 14 سال کی عمر میں وہ ملحد ہو گئے تھے، یعنی اللہ کے منکر، اور ایک طویل سفر کے بعد انہیں اب یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ خود بخود نہیں بنی۔ حمزہ علی عباسی نے مزید یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے ہماری مذہبی فکر میں کچھ ایسے کانسیپٹ آ چکے ہیں جو مجھے تنگ کرتے تھے، اور جب مجھے ان کے جوابات ملے تو ائمہ شوق جیسے مرتد کی سزا موت اور کافر اور مسلمان میں فرق، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت مروج ہیں اور لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں مانتے ہیں، یعنی کل کے ملحد اور آج کے مجدد اسلام حضرت علامہ حمزہ علی عباسی کی نظر میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کافر اور مسلمان میں فرق کیوں کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، ان موضوعات پر بات کرنا ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے اور میں ان پر بات کرنا چاہوں گا، اور میں ان چیزوں پر بھی بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے معاشرے میں بہت حساس سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے علماء نے 1400 سال میں بہت اچھا کام کیا ہے، مگر کچھ ایسے کانسیپٹ ہماری مذہبی فکر میں آ چکے ہیں، مثلا مرتد کی سزا موت اور عورتوں کو کیسے ڈانپا جائے اور چاردیواری میں بند کیسے کیا جائے، ایسی بہت سی کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں۔ حمزہ علی عباسی نے آتے ساتھ یہ بھی فتویٰ دے ڈالا کہ خدا نے فلم، ڈرامے اور ایکٹنگ کو حرام نہیں قرار دیا۔ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو جسٹیفائی کرنے میں گزارنا چاہوں گا کہ اسلام میں تصویر بنانا، فلم، ڈرامہ اور ایکٹنگ حرام نہیں ہے بلکہ بدکاری حرام ہے، اس لیے علماء نے اس پر بہت سخت موقف اختیار کیا ہے۔ جہاں حمزہ علی عباسی کی یہ ویڈیو دیکھ کے مسرت ہوتی ہے، وہیں کچھ سوالات بھی ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ کیا حمزہ علی عباسی نے اسلام قبول کر کے واقعی ایک دیندار مسلمان والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یا وہ ایک ہی چھلانگ میں ملحد سے مجدد اسلام بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ان مسائل پر بھی رائزنی کرنے کا خود کو اہل سمجھتے ہیں جن پر پچھلے 1400 سال سے اجماع امت ہے؟ مثال کے طور پر مرتد کی سزا موت، عورت کا پردہ، یعنی ان کے خیال میں جن مسائل کی تشریح نعوذ باللہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام غزالی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے، نعوذ باللہ، اب ان مسائل کی صحیح تشریح حضرت حمزہ علی عباسی کریں گے۔ میرے خیال میں حمزہ علی عباسی کو بغیر کسی دینی علم کے ایسے معاملات پہ رائزنی نہیں کرنی چاہیے جن پہ پچھلے 1400 سال میں اجماع امت ہے۔ عقائد اس قدر احتیاط کے متقاضی ہوتے ہیں کہ فروعی معاملات میں بھی علماء کرام جن کی زندگی کے 50 60 سال پڑھنے پڑھانے میں گزرے ہوتے ہیں، مگر وہ خود کو مجتہد بننے کا اہل نہیں سمجھتے اور قلون اولیاء کے اکابر کی تقلید کرتے ہیں۔ حمزہ علی عباسی کو بھی چاہیے کہ مجدد اسلام بننے سے پہلے طہارت، غسل، نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سیکھ لیں، اور ہو سکے تو آخری 10 صورتیں بھی سیکھ لیں، اور اسلام کے سچی داعی بن کے فضائل بیان کریں اور مسائل علماء پہ چھوڑ لیں۔ پاکستانی مسلمان پہلے ہی غلام احمد پرویز، منکر حدیث اور غامدی جیسے فتنوں کو جھیل رہے ہیں۔